بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا یہ ویلاگ بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ افسوسناک اس طرح سے کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی شخصیت ہمیں چھوڑ جائے گی جس کا نام ڈاکٹر عامر لیاقت ہے، جو پاکستان کی ٹی وی سکرینز کا بہت بڑا نام، پاکستان کی سیاست سے بھی ان کا بہت بڑا تعلق تھا، بہت بڑا نام تھے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے کراچی سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ اب وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ناظرین اکرام، حالیہ کچھ عرصے میں وہ بہت ساری کنٹروورسیز میں گھرے ہوئے تھے۔ تیسری طلاق جب ان کی سامنے آئی اور بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ ان کی سامنے آئیں، اس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے تھے۔ تو اب بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں ان کی موت کے حوالے سے۔ کوئی قتل کہہ رہا ہے، کوئی اس کو خودکشی قرار دیا جا رہا ہے، کوئی اس کو نیچرل موت کہہ رہا ہے، کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر عامر لیاقت کی آخری فون کال کیا تھی؟ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آخری فون کال نے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے، کیونکہ جو انہونی ہو چکی ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بہت امپورٹنٹ جو ہے کہ رات بھر کیا ہوتا رہا، رات بھر ڈاکٹر عامر لیاقت کہاں پر تھے، کیا کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا، یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ان کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے، ان کے لوگوں نے، ان کے ملازمین نے کیا بتایا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر عامر لیاقت کی تینوں شادیاں، پہلی طلاق، دوسری طلاق اور پھر تیسری طلاق، اور پھر تیسری بیوی نے تو جو حدیں پار کر دی، کہ کیونکہ ایک جو میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا پاک رشتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پردہ دار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ اور لیکن وہ رازوں پر جو پردہ اٹھا، اور ان کی جو تیسری بیوی ہیں انہوں نے جو ویڈیوز کو وائرل کر دیا جو کہ ان ایتھیکل تھا، اور ایک شخصیت کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ غیر اخلاقی حرکت ان کی بیوی کی جانب سے کی گئی، اور اس کے بعد وہ اصل ڈپریشن کا شکار ہوتے گئے۔ جو ان کے بیانات سامنے آئے، اور جس طرح سے وہ ڈپریس تھے، ان کے بیانات سے لگ رہا تھا کہ وہ ڈپریس ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی بیویوں سے بھی معافی مانگی، اپنی تیسری بیوی سے بھی معافی مانگی، اپنے بیوی بچوں سے معافی مانگی، پوری قوم سے معافی مانگی، اور وہ روتے رہے، ڈھاڑتے رہے، چیختے رہے، لیکن کہا جاتا رہا کہ his tears were not real۔ لیکن آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ his tears were real۔ تو ناظرین کرام، کچھ اہم سوالات جس پر بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ عامر لیاقت صاحب کی اگر آپ کو تھوڑی سی بایوگرافی بتاؤں کہ یہ جنرل پرویز مشرف کی کابینہ کا بھی حصہ رہے، یہ اس وقت بھی 2003 سے MNA بھی تھے، اور یہ لوگ زیادہ تر ڈاکٹر عامر لیاقت کو پاکستان کی ٹی وی سکرین سے جانتے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن، جو عالم آن لائن جو انہوں نے پروگرام شروع کیا، اور پوری پاکستان میں جو انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن 16 گھنٹے 15 گھنٹے انہوں نے میراتھنس کی، ٹرانسمیشنز کی، اور اکیلا شخص جو ہے وہ بولتا رہا، اور پوری قوم کو ان کے یہ نعتیں پڑھتے تھے، بیانات ہوتے تھے ان کے، اور پوری قوم جو ہے وہ ان کو سنتی تھی۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ انہوں نے پاکستان میں شہرت کی بلندیوں کو اتنا چھوا کہ آج تک پاکستان کی ٹی وی سکرینز پر اس سے بڑا نام جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بہت بڑا نام اپنا بنایا ٹی وی سکرینز کے اوپر، اور لوگ ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ لیکن حالیہ کچھ کنٹروورسیز کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ کچھ اور دیگر چل پڑی، اور رمضان ٹرانسمیشن کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی انہوں نے پاکستان میں سیٹ کیا تھا۔ اب وہ 2018 سے ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں وہ PTI کے ٹکٹ سے کراچی سے MNA منتخب ہوئے۔ لیکن پرسنلی اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت زیادہ زندگی میں ڈسٹرب رہے، اور حالیہ جو ان کی تیسری بیوی نے جو ان کی ویڈیوز کو لیک کیا، اور اس کے بعد وہ پھر ان کیمرہ آ کر روئے بھی۔ اب جب انہوں نے اس ساری سچویشن کے بعد دیکھا تو انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا جا رہا ہوں۔ کینیڈا جانے کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اور پھر کچھ خبریں یہ بھی آئی تھی کچھ صحافیوں کی جانب سے کہ وہ عمرے پر جا رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا ہے،
وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں اور وہ پھر ادھر سے کینیڈا چلے جائیں گے، یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی، لیکن ان خبروں میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ناظرین کرام، اب کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کو خراب حالت میں ہی ہسپتال منتقل کیا گیا، اور پھر جب چیک اپ ہوا، ان کا طبی معائنہ ہوا، جب ان کا سارا چیک اپ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ مردہ ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو مردہ حالت میں ہی ہسپتال لایا گیا، یعنی کہ ہسپتال لانے سے پہلے ہی وہ گھر میں ہی وفات پا چکے تھے۔ کراچی میں ان کی یہ وفات ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر کے ملازم ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ ان کے ملازمین نے یہ بتایا ہے کہ وہ بہت گھنٹہ پہلے کچھ دیر سے ہی وہ دروازے کو کھٹکھٹاتے رہے، دروازے کو نوک کرتے رہے، بجاتے رہے، لیکن کوئی جواب ان کو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جانب سے نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہیں دروازہ کھول رہے تھے، وہ نہیں کچھ ان کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے رہے۔ پھر اس سب کے بعد ناظرین کرام پھر یہ بھی بتایا گیا کہ رات گئے ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی، ان کے دل میں بہت زیادہ شدید درد ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کے ملازمین نے ان کو کہا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب آئیے، آپ کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا کہ میں ہسپتال نہیں جاؤں گا۔ تو ہسپتال ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ ہسپتال ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو مردہ حالت میں ہسپتال لایا گیا اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی طبیعت خرابی کی اطلاع ان کے ڈرائیور نے پولیس کو دی تھی، اور پھر اس سب کے بعد ان کے ڈرائیور نے یہ بھی کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے کمروں سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، وہ دھاڑتے تھے، بہت زیادہ چیختے تھے، اور یہ آوازیں سنی گئی ان کے ڈرائیورز کی جانب سے، لیکن پھر بھی یہ سب لوگ کہتے رہے کہ his tears are not real۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر جو علم بانٹا، اور ان کے علم کی روشنی سے اگر کوئی صحیح راہ پر لگ گیا یا اس نے کوئی مستفید ہو گیا ان کے علم سے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے کاموں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور اسی طرح کے کاموں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن اب ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے گا، ان کے گھر والوں سے، ان کے اسٹاف سے، ان کے ملازمین سے، ان کے ڈرائیور سے، تمام تر سے، اور تیسری بیوی کا کردار اس وقت بہت زیادہ اہم ہوتا چلا جا رہا ہے، ان سب سے اب بیانات لیے جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان کی سابقہ اہلیہ اور ان کے جو بیٹے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے، وہ ان کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا، اور اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اپنی جان بھی لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ڈپریس تھے، کیونکہ ان کے گھر سے، ان کے کمرے سے چیخوں کی، دھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اب اس سب کے بعد ناظرین کرام وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور وہ ہسپتال بھی نہیں گئے۔ تو اب یہ سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنی موت خود لی ہے، جس کو خودکشی کا نام دیا جاتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جب پوسٹ مارٹم ہوگا یہ ساری کہانی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، اور وہ ڈپریشن میں تھے تو کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ ایک تو خودکشی کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، جیسے وہ کنٹروورسیز کا شکار تھے، جیسے ان کی دشمنی تھی، جس طرح سے تیسری بیوی نے جو کچھ کیا ان کے خلاف، تو قتل کا نام بھی اس وقت سامنے آ رہا ہے۔ نشے کی ان کی کچھ ویڈیوز آئیں، کیا نشے کی اوور ڈوز لی گئی جس کی بنا پر ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی۔ اس سب کے بعد پھر وہ ناظرین کرام وہ اللہ تعالیٰ کو خالق کی حقیقی کی جان ملے، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے، تو بہت سارے سوالات ہیں۔ اور نیچرل موت جس کا سب سے زیادہ اس وقت توقع یہی ہے، اس وقت امکان بھی یہی ہے، لگ بھی یہی رہا ہے کہ یہ نیچرل موت ہے، ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور اس سب کے بعد ڈپریشن کی وجہ سے، ظاہر ہے جب انسان ڈپریس ہوتا ہے تو سارا اثر جو ہے وہ دل پر پڑتا ہے، دماغ پہ پڑتا ہے، تو ڈپریشن کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ خالق کی حقیقی سے جا ملے، جو اب تک کی ہماری اطلاعات، جو ہمارے ذرائع جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ سٹوریز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ رات بھر لائٹ نہیں تھی، جنریٹر چلایا گیا اور دھواں اڑتا گیا، جس کے بعد ان کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ جنریٹر کے دھوئیں کی وجہ سے وینٹیلیشن نہیں تھی، جس کے بعد ان کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کوہرام بھی اس وقت برپا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب وہ چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی یاد
جانے کے بعد ہی بہت زیادہ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پوری پاکستانی قوم جو ہے اس وقت سکتے میں ہے، پوری پاکستانی قوم جو ہے ان کے لیے دعاؤں کی اپیل کر رہی ہے، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے لیے کہہ رہی ہے کہ ایک عظیم شخص جو اب ظاہر ہے کسی کے جانے کے بعد ہم برائی نہیں کر سکتے، اس کے اچھے کاموں کو یاد رکھا جاتا ہے جو پوری قوم کو بتائے جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے لیے ڈھیروں دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ان کے جانے کے بعد آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ہونا تھا، لیکن کل شام 5 بجے تک ان کے اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو پولیس جو ہے وہ ویریس اسپیکٹس سے وہ تفتیش بھی کرے گی، اور پولیس جو ہے وہ ان کی تیسری بیوی کے حوالے سے زیادہ ڈیپ انویسٹیگیشن بھی کرے گی، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جب اور اطلاعات ہمیں موصول ہوں گی انشاءاللہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو آگاہ بھی کریں گے، لیکن اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔